بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، مسئلہ فدق کی تحقیق تیسری قسط کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین محترم، ہم نے عرض کیا تھا کہ اہل سنت کی بعض کتب میں بھی کسی نہ کسی انداز کے ساتھ ایسی روایات موجود ہیں جن میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام روایات کا جائزہ لے کر حقیقت آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سامعین محترم، کسی بھی مسئلہ میں حتمی رائے قائم کرنے کے لیے اس مسئلہ سے متعلق تمام روایات کا جائزہ لینا ضروری ہے تاکہ مسئلہ کے تمام جوانب اور اطراف واضح ہو جائیں اور حقیقت کھل کے سامنے آ جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے میراث کا مطالبہ اور حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سے جواب، اس نوع کی روایات تقریباً کتب حدیث میں 36 جگہوں پر آئی ہیں۔ کل 36 مقامات ہیں جن جگہوں پر یہ روایت موجود ہے۔ ان 36 مقامات میں سے 11 مقامات ایسے ہیں جہاں روایت کی سند میں ابن شہاب زہری نہیں ہے، اور ان روایات میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے ناراضگی کا ذکر بھی نہیں ہے۔ باقی جو 25 مقامات ہیں ان میں کسی نہ کسی واسطہ سے ابن شہاب زہری موجود ہیں، اور ان 25 مقامات میں سے پھر 9 مقامات ایسے ہیں جن میں زہری کے موجود ہونے کے باوجود بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ناراضگی کا ذکر نہیں۔ باقی جو 16 مقامات ہیں ان میں ابن شہاب زہری موجود ہے، اور کسی نہ کسی انداز میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ناراضگی کا ذکر بھی ہے۔ پھر ان میں سے 6 مقامات میں تو حضرت فاطمہ کی ناراضگی کا ذکر لفظ قالا کے بعد ہے، اور باقی روایات میں بھی، باقی 10 روایات میں بھی کسی نہ کسی انداز میں ان کی ناراضگی کا ذکر ہے۔ تو اس جگہ بہت مناسب ہوگا کہ امام زہری رحمہ اللہ کے متعلق ہم آپ کے سامنے وضاحت کر دیں کہ محدثین کے ہاں ان کی پوزیشن کیا ہے۔ سامعین محترم، امام زہری ان کا جو ہے ان کا اصل نام ابو بکر محمد ابن مسلم ابن عبداللہ ابن شہاب زہری ہے۔ وہ بہت اعلیٰ درجے کے مصنف ہیں، لیکن وہ بشر ہیں اور نبی نہیں، نہ صحابی ہیں کہ غلطیوں سے معصوم ہوں یا محفوظ یا مغفور ہوں، بلکہ ایک عام انسان ہیں جس سے غلطی کا امکان ہو سکتا ہے۔ محدثین نے امام زہری رحمہ اللہ کے بارے میں کیا کہا، تو اس میں حافظ ابن حجر عسقلانی اور اسی طرح علامہ سخاوی، علامہ ذہبی، اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ کبیر میں ربیہ بن عبد الرحمن کی نصیحت درج کی ہے امام زہری کو۔ ان تمام محدثین کی رائے کا خلاصہ یہ ہے کہ امام زہری رحمہ اللہ جب روایت بیان کرتے تھے تو روایت کی وضاحت کرتے ہوئے اپنے الفاظ کا ادراج بھی حدیث میں کر دیتے تھے، جس سے بعد میں آنے والوں کو یہ پریشانی ہوئی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں یا حدیث کے الفاظ ہیں یا امام زہری کی وضاحت ہے۔ تو ان روایات میں اگر ہم قرآن و سنت میں موجود نصوص کا اور دیگر روایات کا جائزہ لیں تو ہمیں ان روایات میں جہاں حضرت فاطمہ کی ناراضگی کا ذکر ہے، یہ بھی امام زہری کا ادراج معلوم ہوتا ہے۔ مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ محدث العصر اور بہت گہری نظر رکھنے والے قرآن و حدیث پر، انہوں نے بھی فیض الباری میں یہی کہا کہ صحیحین میں کہیں کہیں ظن راوی کی گنجائش موجود ہے، اور اس روایت میں بھی جو امام زہری کی طرف سے یہ الفاظ کا ادراج اگر قرار دیا جائے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی ناراضگی کو امام زہری کا ادراج قرار دیا جائے تو بہت مناسب ہوگا، چونکہ دیگر روایات میں جہاں امام زہری نہیں ہے وہاں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی ناراضگی کا ذکر نہیں، اور جہاں پر یہ موجود ہیں وہاں ان کی ناراضگی کا ذکر ہے، تو یہی کہا جائے گا کہ یہ امام زہری کا وہم ہے، اور ان کی طرف سے حدیث میں یہ وضاحت کی گئی جس کو بعد میں حدیث کے الفاظ سمجھا گیا، جبکہ حقیقت میں حدیث کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ امام زہری کا ادراج ہے، اور اس ادراج سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ لہٰذا اہل سنت کا موقف واضح رہا کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ کو حدیث سنا دی، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حدیث سننے کے بعد ہر قسم کے مطالبے سے دستبرداری کا اعلان کیا، اور یہ اعلان برضا و خوشی تھا، اس لیے کہ فرمان رسول آ جانے کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے ناراضگی کا تصور بعید تر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔